اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وآل محمد اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اقسام المفرد ہے نا، اس کو چھوڑو بندے خدا. اقسام مفرد سے ہیں نہیں وہیں سے نہ مفرد، وہ تو میں نے تمہارا لکھی ادھر ورقہ یہیں پر اس طرح رکھا ہوا. اقسام مفرد ہوگا بس توکل تو اللہ یہیں سے پڑھتے ہیں. اگر ہوا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو پھر چارہ نہیں ہے. اقسام المفرد، مفرد کے قسمیں. المفرد کلمۃ اسم ادات. مفرد کی تین قسمیں ہیں، ایک ہے کلمہ یعنی فعل، دوسرا ہے اسم، تیسرا ہے حرف. ادات یعنی حرف. علماء منطق کے نزدیک کلمہ کیا ہے؟ الاول الکلمۃ وهي الفعل باصطلاح النحاة. کلمہ وہی فعل ہے علماء نحو کی اصطلاح میں. مثل کتب، یکتب، اکتب، نصر، ینصر، انصر، اکرم، یکرم الی آخر. فَإِذَا لَاحَظْنَا هَذِهِ الْأَفْعَالَ أَوِ الْكَلِمَاتِ الثَّلَاثَةِ نَجِدُهَا. جب ہم ان افعال کو ملاحظہ کرتے ہیں یا ان تین کلمات کو مد نظر قرار دیتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ یہ تین کلمات اور یہ تین افعال چند چیزوں میں شریک اور اشتراک رکھتے ہیں. کچھ چیزوں میں شریک ہیں، کچھ چیزوں میں فرق رکھتے ہیں. اولا تشترک هذه الکلمات یا هذه الافعال، شراکت رکھتے ہیں فی مادۃ لفظیۃ واحدۃ علیکم السلام محفوظۃ فی الجمیع. یہ الفاظ شراکت رکھتے ہیں ایک مادے لفظی میں جو ایک ہی مادے لفظی ہے. وہ کیا ہے؟ کاف، تا، با. یہ مادے لفظی ہے. علیکم السلام. اس مادے لفظی میں یہ تینوں شراکت رکھتے ہیں. علیکم السلام. اور یہ مادے لفظی تمام صیغوں میں موجود ہے. کتب میں کاف تا با ہے. علیکم السلام. یکتب میں بھی کاف تا با ہے، اکتب میں بھی کاف تا با ہے، لا یکتب میں بھی یہی حروف ہے، لا تکتب میں بھی یہی حروف ہے، لا یکتب میں بھی یہی حروف ہے، کتبتم میں بھی یہی حروف ہے. سب میں موجود محفوظ ہے، کسی میں ایک حرف کمی نہیں ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟ وہی الکاف، اس کے بعد فتاء، اس کے بعد فلباء. ترتیب کے ساتھ پہلے کاف، بعد میں تا، بعد میں با. وتشترك هذه الافعال او الكلمات الثلاث ايضا، اور یہ تین کلمات اس بات میں بھی شریک ہیں معنی مصدری میں. معنی واحد مصدری میں یہ سب شریک ہیں. هو معنی الکتابت، وہ ہے لکھنا. کتابہ کا معنی لکھا، پس لکھنے کا معنی ادھر بھی ہے. یکتب کا معنی لکھتا ہے یا لکھے گا، پس لکھنے کا معنی ادھر بھی ہے. اکتب کا معنی لکھو، پس ادھر بھی لکھنا ہے. ایسا نہیں کہ کتابہ کا معنی چلو، یکتب کا معنی آئے گا، اکتب کا معنی پانی پیو. ایسا نہیں ہے. سب میں معنی مصدری ایک چیز ہے. لکھنا سب میں موجود ہے. بس دو چیزوں میں مشترک ہے. ایک مادہ الفاظ میں مشترک ہے، حروف اصلی میں. مادہ الفاظ میں حروف اصلی، حروف اصلی میں مشترک ہے. دوسرا معنی مصدری میں مشترک ہے. علیکم السلام. وهو معنى مستقل في نفسه، اور یہ معنی کتابت ایک ایسا معنی ہے جو بذات خود استقلال رکھتا ہے، کسی اور کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ معنی پیدا ہونے کے لیے کسی اور کلمے کو، کسی اور جملے کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے. معنی مستقل سے مراد ہے.
خود تنہا تصور کر سکتا ہے. وثانیا مفرد مرکب کی جیسے نکل آئے تھے اقسام المفرد. وثانیا تفترق هذه الكلمات او هذه الافعال في هيئاتها اللفظیة. ثانیا یہ ہے کہ شکل لفظی میں ایک دوسرے سے جدا ہے. کتبہ کا وزن شکل ہے فعل، یکتب کی شکل ہے یفعل، اکتب کی شکل ہے افعل. شکلیں الگ الگ ہیں. ہیئت لفظی میں شکل وزن، جس کے مصر میں وزن کہا جاتا ہے، ادھر ہیئت کہا جاتا ہے. ہیئات اللفظیتی، ان کی ہیئت لفظی میں بس اختلاف رکھتے ہیں. کیوں؟ فإن لكل من هذه الأفعال الثلاثة أو لكل من هذه الكلمات الثلاث هيئة، اسم إن مؤخر هيئة تخصه ہونا چاہیے تھا، ان کی جاتی ہے کل کی طرف، لیکن کل معنی کے لحاظ سے حاضی الافعال مؤنث فرض کیا، اس وجہ سے تخصص ہو گیا. مؤنث بہتر وہیں تخصص ہوگا. ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک مخصوص شکل ہے جو ہر ایک سے مخصوص ہے، دوسرے کے لیے نہیں ثابت ہے. ابھی وزن فعل کتبہ سے مخصوص ہے، وزن یفعل یکتب سے مخصوص ہے، وزن افعل اکتب سے مخصوص ہے. پہلا فرق کیا ہے؟ وزن میں فرق ہے، یہ کلمات آپس میں. دوسرا فرق وتفترق هذه الكلمات ايضا وتفترق هذه الافعال ايضا في دلالتها على نسبة تامة زمانية. ان افعال کی نسبت تامہ زمانیہ پر دلالت کرنے میں بھی ایک دوسرے سے جدا ہے، ایک دوسرے سے مختلف ہے. تختلف باختلافها، کہ نسبت تامہ زمانیہ مختلف ہو جاتی ہے ان الفاظ کے مختلف ہونے سے، ان افعال کے مختلف ہونے سے. تختلف کے اندر جو ضمیر کیا ہے وہ جاتی ہے نسبت تامت زمانے کی طرف. باختلافها کی جو ضمیر مضافرے ہیں وہ جاتی ہیں افعال ثلاث کی طرف یا کلمات ثلاث کی طرف. یہ نسبت سامنے زمانیہ ہر ایک میں الگ الگ ہے. نسبت تامہ زمانیہ کیا ہے؟ وہی نسبت ذلك المعنى المستقل المشترك فی الافعال الثلاث، وہ ہے وہی معنی مصدری جو مستقل ہے اور اس میں یہ معنی مستقل مشترک ہے. ان تینوں افعال کے درمیان مشترک معنی ہے، تینوں افعال میں معنی موجود ہیں. اس کی نسبت دینا الی فاعل ما غیر معین، ایک غیر معین فاعل کی طرف، فی زمان معین من الازمنۃ الثلاثۃ، تین زمانوں میں سے کسی معین زمانے میں معنی مصدری کی نسبت دینا ایک غیر معین فاعل کی طرف، اس کا نام ہے نسبت تامہ زمانیہ. مثلا اس میں مختلف ہے، کتبہ کا معنی کچھ اور ہے، اس معنی کچھ اور ہے. فکتبہ تدل، تاویل کلمہ کر دیا ہے. کلمہ کتبہ، کلمہ کتبہ تدل، ورنہ یدل ہو سکتا تھا. تاویل کلمہ کر کے تدل معنی فرق کیا. فکتبہ تدل علی نسبت الحدث ای الکتابہ، معنی الکتابہ. حدث کیا ہے؟ لکھنا، لکھنے کی نسبت دینے پر دعوت کرتا ہے. لکھنا کیا ہے؟ وہ المعنی المشترک المستقل، یہ معنی مشترک ہے
اور معنی مستقل ہے، اس کو نسبت دینے پر کرتے ہیں الی فاعل ما، ایک نہ ایک شخص کی طرف. واقعۃ یا واقعتاً پر حال ہے، واقعتاً فی زمان مضا، اور یہ نسبت حدث الی فاعل ما کی طرف واقع ہوئی ہے، نسبت ایک زمان میں جو گزر چکا ہے. وَيَكْتُبُ تَدُلُّ، اور کلمہ یکتبو دلالت کرتا ہے علی نسبت تجدد الوقوع فی الحال او فی الاستقبال الى فاعلها ای الى فاعل ما غیر معین. کلمہ یکتبو علیکم السلام وقوع مصدر کو، وقوع مصدر علی نسبت تجدد الوقوع میں تازہ واقع ہونا، دوبارہ واقع ہونا، بار بار واقع ہونا. معنی مستقل کے بار بار واقع ہونے کی نسبت پر دلالت کرتا ہے، زمان حال میں بار بار واقع ہونے، زمان حال میں تازہ واقع ہونے، یا زمان آئندہ میں تازہ واقع ہونے کی نسبت دیتا ہے الی فاعلها، اپنے مال کی طرف، یعنی فاعل غیر معین کی طرف. یکتب لکھ رہا ہے، یا لکھتا ہے یا لکھے گا، سمجھنا چاہیے. لکھتا ہے پر یہاں پر لکھنے کی نسبت دے رہا ہے ایک فاعل غیر معین کی طرف زمان حال میں. لکھے گا یہاں پر لکھنے کی نسبت دے رہا ہے فاعل غیر معین کی طرف زمان آئندہ میں. وَكَلِمَةُ اُكْتُب، اور کلمہ اکتب تدل، کس پر تدل؟ علی نسبت طلب الکتابۃ فی الحال من فاعل ما غیر معین. نسبت کتابت خود طلب کتابت کی نسبت پر دلالت کرتا ہے. طلب کتابت کس سے؟ من فاعل ما، کسی غیر معین فاعل سے، شخص سے. اکتب، اکتب کا معنی ہے تو لکھو. یہ تو لکھو معین ہے کہ تو سے مراد کون ہے؟ معین ہے ایک آدمی، ایک مخاطب ہے. وہ مخاطب کبھی آپ ہو سکتا ہے، کبھی میں ہو سکتا ہوں، کبھی اور ہو سکتا ہے. جو مخاطب ہوگا وہی اس اکتب کا فاعل بنے گا. لیکن خود اکتب کے ترجمے میں نہیں نکلتا کہ یہاں پر تو سے مراد زید ہے، تو سے مراد کوئی بھی مخاطب ہے. اب متکلم جس کے استعمال کرے گا تو سے مراد وہ ذات ہو جائے گا. لیکن کتاب میں جو اکتب ہے اس میں مخاطب معین نہیں ہے، خارج میں معین ہے. یعنی جب آپ استعمال کرو گے تو معین بھی استعمال کرے گا، لیکن اس وقت تو معین نہیں ہے. لکھتے وقت. وَمِنْ هَذَا الْبَيَانِ نَسْتَطِيعُ، اس بیان سے ہم قدرت پیدا کرتے ہیں. کس بات پہ قدرت پیدا کرتے ہو تم لوگ؟ ان نستنتج، علی ان نستنتج ہے تم نے، کیونکہ استطاعہ متعدی ہوتا اعلیٰ سے. اعلیٰ کو گرا دیا. سمجھب اور ملا محسن میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ منصوب بنزل خافض دو جگہوں پر قیاسی ہے، ایک ان کے ساتھ، ایک امنا کے ساتھ. یہاں پر کیا ہے؟ ان ہے. ان اور امنا. علی ان نستنتج ان المادۃ التی تشترک فیہا الکلمات الثلاث، بے شک وہ مادہ، یعنی وہ معنی مصدری، وہ حروف اصلی، ان مادہ نے وہ حروف اصلی، وہ حروف اصلی التی تشترک فیہا، جس مادے میں تینوں کلمات شریک ہیں، وہ مادہ، وہ لفظ، وہ معنی حروف اصلی تدل علی المعنی الذی تشترک فیہ، وہ دلالت کرتا ہے اس معنی مستقل پر جس میں یہ تینوں کلمات شریک. لکھنا، لکھنے کا معنی ماضی میں بھی ہے، مضارع میں بھی ہے، امر میں بھی ہے.
یہ ایک مطلب ہم نے سمجھ لیا. نمبر 2 ہم نے کیا سمجھا؟ وَأَنَّ الْهَيْئَةَ یہ ان الہیئۃ سے ان المادہ پر، جس طرح سے ان المادہ تعویل مصدر ہو کر نستنتج کے لیے مفعول به ہے، یہ ان الہیئہ بھی تعویل مصدر ہو کر اسی مفعول به پر عطف ہے. تو تعویل مصدر کا معلوم کیا ہے؟ منصوب ہے مجرور ہے؟ منصوب ہے. التی وہ ہیئت اور وزن، ہیئت اور وزن ہے. تفترق الکلمات الثلاث فیہا، یہ تین کلمات اس ہیئت میں کیا ہے؟ مختلف آپس میں. کتابہ کا وزن کچھ اور ہے، یکتب کا وزن اور ہے، اکتب کا وزن اور ہے. وتختلف الہیئۃ، اور اس فعل کی جو شکل ہے وہ مختلف ہے. تفترق فیہا وتختلف، یہ دونوں صلہ موصول معطوف ہو کر صلہ التی ہے. تختلف کے اندر جو ضمیر ہے وہ بھی جاتی ہے اس کی ذات التی کی طرف. مراد التی کیا ہے؟ ہیئت ہے. اچھا، وَأَنَّ الْهَيْئَةَ تَدُلُّ، یہ تدل خبر ان ہے، یہ دلالت کرتا ہے علی المعنى الذی، اس معنی پر. اس معنی پر سمجھا کیا ہے؟ نسبت تامہ زمانیہ پر. اس معنی پر دلالت کرتا ہے کہ تفترق فیہ، جس معنی میں یہ کلمات آپس میں فرق رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں. وَيَخْتَلِفُ الْمَعْنَى فِيهَا، اور یہ معنی بھی مختلف ہو جاتا ہے فیہا، اس ہیئت میں. ہیئت دلالت کرتے ہیں اختلاف معنی پر، اور معنی بھی ان ہیئت میں الگ الگ ہو جاتا ہے. نسبت تامہ زمانیہ ہر لفظ ہر شکل میں الگ الگ ہے. کتابہ میں الگ ہے، یکتب میں الگ ہے، اکتب میں الگ ہے. وعلیہ، اس بیان مذکور کے بنا پر یصح تعریف الکلمتی، کلمہ منطقیہ کی تعریف کرنا، نہ کہ کلمہ نحویہ کی. کلمہ منطق میں فعل کو کہتے ہیں، کلمے کی تعریف کرنا صحیح ہے. بأن الکلمۃ اللفظ الذی، لفظ المفرد، کلمہ وہ لفظ مفرد ہے، الدال بمادته علی معنی مستقل فی نفسی، جو اپنے حروف اصلی کے ذریعے سے دلالت کرتا ہے معنی مستقل فی نفسی پر، وبہیئتہ، اور اپنے وزن کے ذریعے سے تدل علی نسبت ذلک المعنی الی فاعل لا بعینہ، دلالت کرتا ہے اس معنی کی فاعل غیر معین کی طرف منسوب ہونے پہ دل کرتا ہے. نسبتاً تامتاً زمانیتاً، ایک ایسی نسبت جو تامہ ہے، یہ سکوت علیہا ہے، اور جس کا تعلق زمان سے ہے. نسبت تامہ زمانیہ پسند آ گیا نا؟ نسبت زمانیہ کیا؟ نسبت زمانیہ معنی مصدری کی نسبت دینا ایک فاعل غیر معین کی طرف، یا ایک نائب فاعل پھر معلوم میں اور پھر مجہول میں نائب فاعل غیر معین کی طرف، لیکن زمان کیا ہو؟ زمان معین ہو. زمان معین ہے، فاعل معین نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں نسبت تامہ زمانیہ. اما زمان بھی معین نہیں ہے، زمان تو ہے ہی نہیں، فاعل معین نہیں ہے، اس وجہ نسبت ناقصہ. اس میں فاعل میں نسبت ناقصہ ہونے کی وجہ، مصدر میں نسبت ناقصہ ہونے کی وجہ، صفت مشبہہ و صیغہ مبالغہ و اسم تفضیل میں نسبت ناقصہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ زمان معین نہیں. اور جہاں پر زمان معین فاعل غیر معین، یہ وجہ کا نسبت ہے تامہ زمانی. جہاں پر زمان تو ہے نہیں، فاعل غیر معین ہے، تو نسبت ناقصہ ہے. یا اگر زمان ہے تو بھی نسبت ناقصہ ہے. فی نفسی زمان نہیں ہوا، زمان استعمال میں کبھی زمان آ جاتا ہے.
یہاں تک بات ختم ہو گئی. وَبِقَوْلِنَا نِسْبَةً تَامَّةً، ہم نے اس مفرد کی تعریف میں نسبت تامہ کی قید بڑھا دی ہے. اس نسبتاً تامتن کے کیا خرچ ہوا؟ وَبِقَوْلِنَا نِسْبَةً تَامَّةً تَخْرُجُ الْأَسْمَاءُ الْمُشْتَقَّةُ، اسماء مشتقہ تعریف کلمہ سے نکل جائے گا. کیوں؟ ان میں نسبت ناقصہ ہے، تامہ نہیں ہے. كاسم الفاعل والمفعول والزمان والمکان، جیسے اسم فاعل، اسم مفعول، اسم زمان، اسم مکان، اسم اعلیٰ، صفت مشبہہ، صیغہ مبالغہ، اسم تفضیل، یہ سب خارج ہو جائے گا. کیوں خارج ہیں یہ چیزیں؟ فَإِنَّهَا، بے شک اسماء مشتقہ، تدل بمادتها، یہ دلالت کرتا ہے اپنے حروف اصلی کے ذریعے سے علی المعنی المستقل. کتابت کا معنی سب میں ہے، لکھنے والا، لکھا ہوا، لکھنے کا زمانہ، لکھنے کا وقت، لکھنے کا آلہ، زیادہ لکھنے والا، بہتر لکھنے والا، یہ سب کیا ہے؟ معنی مظہر کے لحاظ سے دلالت کرتے ہیں معنی مستقل پر. لکھنا سب میں لکھنے کا معنی ہے. وَبِهَيْئَاتِهَا، اور اسماء مشتقہ اپنے وزن کے ذریعے سے اور اپنی شکل کے ذریعے سے تدل علی نسبتی، آپ کی میں نسبتی ہی نہیں ہے، علی نسبتی ہی نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے علی نسبتی الی شیء، یعنی کیا مطلب؟ علی نسبتی ہی الی شیء، اس معنی مستقل کو ایک غیر معین چیز کی طرف نسبت دینے پہ دل کرتا ہے. لکھنے والا، لکھنے کا وقت، لکھنے کی جگہ، سب میں لکھنا ہے، بس علی نسبتی ہی. وَبِهَيْئَاتِهَا عَلَى نِسْبَتِهِ إِلَى شَيْءٍ لَا بِعَيْنِهِ، اور اپنے وزن کے لحاظ سے اور اپنی شکل کے لحاظ سے یہ اسماء مشتقہ دلالت کرتا ہے کہ اس معنی یہ مستقل کی نسبت دینے پر ایک غیر معین چیز کی طرف، فی زمان ما، غیر معین زمانے میں. غیر معین زمانے میں کیا مقصد؟ کیونکہ زمان اس کا معنی کا جز، اسم کے معنی کا جز زمان نہیں ہے، لیکن زمان عقلاً خالی نہیں ہوتا، کوئی بھی کام زمان سے خالی نہیں ہوتا ہے، اس لیے الی زمانے میں غیر معین کہا. یہاں تک بات ختم. وَلَكِنَّ النِّسْبَةَ فِي أَسْمَاءِ الْمُشْتَقَّةِ، لیکن اسماء مشتقہ میں جو نسبت ہے وہ نسبت کیا ہے؟ نسبت ناقصۃ، وہ نسبت ناقصہ ہے. لا تامۃ، تامہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نسبت سے خاموش رہنا صحیح نہیں ہے، اور کوئی زمان معین بھی نہیں ہے. زمان معین ہوتے تو نسبت تامہ ہو جاتا، اب یہ زمانہ غیر معین ہے. لکھنے والا، وہ لکھنے والے کو کیا ہوگا پتہ ہی نہیں چلتا. اما اکتب لکھو، ایک معنی کا پتہ چل جاتا ہے، جیسے اس کو ہو جاتا ہے. اب ایک سوال ہے، کیا ہوا مانتے ہیں؟ سوال یہ ہے، فعل تو جملہ ہے، فاعل سے مل کر کیا ہے؟ جملہ ہے. جملہ مفرد ہے مرکب ہے؟ مرکب ہے. تو آپ نے کیوں فعل کو مفرد نہیں شمار کیا؟ فعل تو قیامت تک مفرد نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہر فعل میں فاعل ہے، یا اس میں ظاہر کی صورت میں، یا ضمیر مستتر کی صورت میں، یا ضمیر بارز کی صورت میں. ضربہ میں ضمیر مستتر ہے، ضربہ زید ان کا ہوگا تو اس میں ظاہر ہے، ضربہ کا ہوتا ضمیر بارز ہے.
کوئی بھی فعل فاعل سے خالی نہیں ہے، یا فاعل سے ظاہر ضرب زیدن، یا ضمیر مستتر اضرب، یا ضمیر بارز ضربتم. تو فعل و فاعل مل کر جملہ بنتے نہیں بنتے؟ اول ہرا میں ہم نے کیا پڑھ لیا؟ فعل و فاعل مل کر جملہ بنتے ہیں، اور جملہ اقسام مرکب میں سے ہیں. اور تم نے کیسے فعل کو مفرد میں شمار کیا؟ مفرد وہ جس کے لفظ کا جزئی نہ ہو یا لفظ کا جزمانہ کے جز پہ غلط نہ کریں، جبکہ فعل میں تو 10 من لفظ اور 10 من فاعل موجود ہے ادھر. اس کا جواب کیا ہے آپ کے ذہن میں آغا ابراہیم؟ مختص نہیں ہے تو کیا ہو؟ کیا ہے عابد آپ کا جواب؟ فائل سے قدر اندر کیا. چلو آگے سے جب من بتائیں گے کیا ہے، آپ کی نظریں ہی ہیں. چلو آگے سعید قمبر لکھا بتائیں. تو مادہ ہے تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ کیا ہے جعفر حسین؟ ابھی آپ یہ بتاؤ، یہ جملہ ہے پھر اپنے بھائی سے مل کر یہ جملہ نہیں ہے؟ ہاں جملہ ہے تو پھر اس کا لوارث ہے. یہ اگر کیوں لاتے ہیں آپ؟ اس میں کیا کہا؟ معنی مصدری اس کے اندر موجود ہے. ٹھیک، پھر اس کا ایک حروف اصلی ہے، ایک وزن ہے. حروف اصلی معنی مصدری کو بیان کرتا ہے، وزن اسی معنی مصدری کو فاعل غیر معین کی طرف زمان معین میں نسبت دینے پر دلالت کرتا ہے. فاعل غیر معین کی طرف، جب فاعل غیر معین کی طرف ہے تو پھر فاعل سے قطع نظر کیسے کیا؟ پھر حیث کا معنی کہاں چلا گیا؟ قطع نظر تو حیث کا معنی کہاں حاضر؟ ہاں، قطع نظر اگر وہ فقط معنی مصدری کرتا تو ہم کہہ سکتے قطع نظر کیا ہے. وہ تو صراحتاً بتا رہے کہ تدل بمادته علی کذا و تدل بہیئته علی کذا. کیا ہے آیا عبد الرحیم؟ قول فصل اظہار کرے گی. سوال یہ ہے کہ ہماری بحث مفرد میں ہے، آپ اس عرصے میں گھر گھر چلا گیا. سوال یہ ہے کہ ہماری بحث مفرد میں ہے، جبکہ فعل و فاعل میں کیا جملہ بنتے مرکب بنتے مفرد رہتا ہے. تو کیسے فعل کو مفرد میں شمار کیا؟ منطقین نے، بڑے بڑے منطقین ہیں، 10 من والے معاملی نہیں ہیں. ایک منطقی کو 10 من ہے. فاعل غیر معین ہو، فاعل تو ہے نہیں، غیر معین ہو یا معین نہ ہو. جب آپ کے گھر میں کوئی چور آ کر لے جاتا تو معین ہے، فاعل تو ہے، مان لے گیا. جب ہم نے خدا منطقی تو کھوپڑی میں کچھ رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں. منطقین نے ہی ہمیں یہ سکھایا ہے کہ مرکب وہ ہے لفظ کا جز معنی کے جز پہ دلالت کرے. یہاں پر لفظ کا جز ہے، معنی کی ضرورت آتا ہے.
یعنی ہوا اندھا ہے وہ ایک ہے ضربہ دوسرا جز، ہوا بتاتا ہے فائل، ضربہ بتاتا ہے معنی مصدری پر، تو کیسے بن گیا کہ لفظ مفرد ہو گیا؟ کیا ہوا لے غلام عباس؟ خط نظر کیا تو کیسے کہتے کہ وہ تدل بہیئت علی نسبت ذلك المعنى الى فاعل ما فی زمان مضى فی زمان حال فی زمان الاستقبال پر کون کہتے ہیں؟ پھر ناقص تو نہیں بنتے نا، جملہ کہاں بنتے ہیں؟ وہ پھر بھائل نہیں کہتے ہیں، اصطلاحاً اس کو اسم کہتے ہیں نا، اسم میں کہنا خبر کہنا کہتے ہیں، اور ادھر معنی مصدری نہیں ہے کہنا میں۔ کیا ہوا منطقین علماء منطق پریشان اور دوسروں کی پریشانی کو حل کرنے کے لیے آپ منطق پڑھ رہے ہیں، ابھی آپ لوگ خود پریشان ہیں۔ ٹھیک تو میرا بندہ کلمہ ہونے کے اعتبار سے مفرد کا معنی کیا ہے؟ کیا ہے بندگان ہوا یا آہستہ آہستہ یہ سوال کر کر کے وہ میرے ذہن سے بھی نکل گئے جواب یا ذہن آنے سے سوال کرتا رہتا ہوں۔ اس کا جواب مختلف علماء نے دینے کی کوشش کی ہے، دیکھو اس پہ دقت کریں۔ ایک جواب یہ دیا ہے کہ مرکب کی جو تعریف کی ہے اس میں یہ کہ لفظ کا جز غور کریں، معنی کے جز پر دلالت کریں، یہ ہے مرکب کی تعریف، لفظ کا جز معنی کے جز سے دلالت کریں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ لفظ کا جز بھی مستقل ہو۔ عبد اللہ، عبد مستقل پڑھتے نہیں پڑھتے آپ، لفظ منہ سے نکالتے ہیں، اللہ کو بھی اب مستقل پڑھتے ہیں، اللہ اب اس کے ذہن میں تو ادا نہیں ہوتا، اللہ کو الگ سے ادا کرتے ہیں، اب اس کو الگ سے ادا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اب اس کا معنی الگ، اللہ کا معنی الگ ہے۔ اما ضربہ میں آپ حروف اصلی کو نکال کر مجھے شکل سناؤ، یعنی منہ سے شکل ادا کرو، حروف ادا مت کرو۔ جو ایسا کرے گا 1,00,000 روپے انعام پائے گا۔ حرف نکل گیا نا، حرف کے بغیر ہے آپ نکالو منہ سے، کیسے نکالے گا؟ حرف کے بغیر ہے آپ منہ سے ادا ہی نہیں کر سکتا۔ بس یہاں پر جز سے مراد جزء مستقل مراد ہے، تو ہیئت جزء ضمنی ہے، یعنی کتبہ کا وزن خود مادے کے ذریعے سے وجود نہ ہوتا ہے، مادے کو نہیں پڑھے یعنی حروف کو نہ لائے منہ سے تو شکل کیسے آئے گا؟ وزن ایک غیر مستقل ایک ضمنی چیز ہے، لہٰذا یہ ایک چیز شمار ہوگی، دو چیز شمار نہیں ہوگی۔ جب خود ہیئت ہی مستقل نہیں ہے تو جو معنی اس سے پیدا ہوگا وہ بھی مد نظر نہیں، مستقل زمانی ہوگا۔
کیونکہ مرکب سے مراد وہ الفاظ ہیں جس کا ہر جز لفظ ہو، ہر جز پڑھ سکتا ہو، آپ بول سکتا ہو، جبکہ ہیئات تو آپ الگ سے بول نہیں سکتے، وہ وجود میں استقلالی نہیں رکھتا، استعمال نہیں رکھتا، وہ مادے کے ضمن میں وجود میں آتا ہے، مادے کے برکت سے، مادے کے طفیل سے وجود میں ہوتا ہے۔ لہذا مرکب میں یہ شمار نہیں، افعال مرکب میں شمار نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ایک جز حروف اصلی ہے، دوسرا جز شکل ہے، شکل چونکہ وجود مستقل نہیں رکھتا، لہذا یہ کل عدم شمار ہوگا۔ جب شکل کل عدم شمار باقی کتنے چیزیں باقی رہ جاتی ہیں، ایک چیز، وہ ایک مہمان منصر کو بن جاتا ہے۔ یہ جواب دیا ہے ابو علی سینا نے، مشہور فلسفی ابو علی سینا نے اس جواب کو اپنی کتاب منطق میں نقل کیا ہے۔ اشکال بھی خود نے کیا ہے، جواب بھی خود نے کیا ہے، لیکن بعض علماء نے اس پر اشکال کیا ہے، یہ تم نے جان چھوڑنے والی بات کی۔ لوگ کہیں گے بھائی ابو علی سینا نے کہا ہے تو خاموش ہے، ہم خاموش نہیں ہوں گے۔ آپ ابو علی سینا ہے تو آپ کا احترام اپنی جگہ محفوظ ہے، لیکن حق بات کسی کے طرف سے بھی صادر ہو جائے وہ اپنی جگہ پر قابل اہمیت ہے۔ تو بعض علماء نے اشکال کیا ہے، یہ کہاں لکھا ہے کہ لفظ مرکب وہ ہے جس کا دونوں جز مستقل ہے، کہاں لکھا ہے؟ جز ہو لکھا ہے آپ لوگوں نے کتاب میں، یہ تو نہیں لکھا جز مستقل ہو، مستقل بول سکتا ہو، یہ کہاں لکھا ہے؟ دو اشکال وارد ہے۔ اولم تو یہ آپ ابھی اشکال کے جواب دیتے وقت آپ کے ذہن میں آیا، مرکب کی تعریف کے طور آپ نے ایسی بات نہیں لکھی کتاب میں کہ مرکب وہ لفظ ہے جس کا مستقل دو جز ہو، دو جز ہو لکھا، ختم، لفظ کا جز ہو، اور لفظ جز ہے ایک ہے معنی مصدری، ایک حروف اصلی، دوسرا شکل، اور دونوں وضع ہوا ہے، ایسا نہیں کہ اندازن ہو، اسماء جامد کی طرح نہیں کہ وزن کے کوئی معنی ہی نہ ہو۔ اسماء جامد میں وزن کا معنی، زید ان کا وزن کیا ہے؟ فعل ہے، وزن کا معنی ہے۔ حجر ان کا وزن ہے فعل، وزن کا معنی ہے۔ اس میں جامد میں وزن کا کوئی معنی نہیں ہے، وزن کا معنی فقط افعال اور مشتقات میں ہے۔ اس میں جامد میں وزن سوائی ہے، بالاخرہ بولے گا تو کچھ نہ کچھ وزن تو نکلے گا، منہ سے جب کوئی حرف نکلے گا نا تو یا زبر کے ساتھ نکلے گا، یا زیر کے ساتھ، یا سکون کے ساتھ، یا پیش کے ساتھ، وہ تو لازمہ ہے، بغیر وزن کے تو کوئی منہ سے بول ہی نہیں سکتا۔ لیکن آپ اولاً آپ نے مرکب کی تعریف کرتے وقت یہ نہیں لکھا ہے کہ دونوں جز مستقلاً بول سکتا ہو۔ ابھی اشکال کرتے وقت جب جواب نہیں ملا تو فوراً ذہن میں گیا اس طرح سے کچھ کرے تو گڑبڑ ہو سکتا ہے، بات چل سکتی ہے۔ یہ اشکال ثانی اضرب کا فاعل کب بولتا ہے؟ لوگ ان شروع کے فاعل کو کب ظاہر کر کے بولتا ہے؟ کبھی نہیں بولتا۔ یہ تو ہم نے ہدایت اللہ شرح امثلہ میں پڑھ چکا ہے، شرح امثلہ میں کیا اضرب کا فاعل تقدیر میں رکھنا واجب ہے، بولنا حرام ہے، بولے گا تو علماء صرف کے نزدیک فاسق بنے گا۔ اچھا انصرو ننصرو متکلم غیر ادھر بولے گا ضمیر انصرو انا، ننصرو نحنو، یہ فاسق بنے گا۔ کس کے نزدیک؟ علماء صرف کے نزدیک بولنا حرام ہے۔ وہاں پر بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے بول سکتے ہیں، لیکن بولنا تو جائز نہیں ہے آپ کے لیے، تو وہاں تو قیامت تک ظاہر نہیں ہوتا، کیسے وہاں پر مرکب ہو گیا اور ادھر آ کے مفرد ہو گیا۔ شکل تو بول تو ہم سکتے ہیں، ادھر تو ضمیر بول بھی نہیں سکتے، ظاہر تو ناجائز نہیں ہے، کیسے مرکب بننے ہیں حال کے ساتھ۔ لہٰذا یہ جواب بھی درست نہیں ہے۔ بعض نے آپ ایک اور جواب ہے وہ تھوڑا مغلق ہے، اسے چھوڑ دیتے ہیں، اصلی جواب بتائیں گے۔ اصلی جواب یہ ہے جب آپ کہتے ہو مارا تو آپ کے ذہن میں خواہ نہ خواہ کوئی نہ کوئی آدمی آئے گا کہ جس نے مارا، اس کے لیے بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب کہ مارا بلاخر کوئی خود بخود تو مار تو نہیں پڑتے،
کسی نے مارا ہے، کوئی نہ کوئی مارنے والا آپ کے ذہن میں ویسے ہی آ جاتا ہے، کیونکہ اس فاعل سے مخاطب کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ بالاخر جب مارا کوئی نہ کوئی مارنے والا ہوگا، یہ تو ہر کوئی جانتا ہے، دیوانہ بھی جانتا ہے کوئی مارنے والا ہوگا، لہذا مخاطب کے لیے اس ایسے فاعل کا سننا نہ سننا دیتا ہے جس سے کوئی فائدہ نہ ہو۔ سنا تو ہے، سمجھا بھی کہ کوئی فائدہ کھیلتا ہے، لیکن آپ کوئی فائل سے کوئی فائدہ ہوا؟ یعنی اس فائل کے سننے سے کوئی جہالت میں رفع ہوا، یعنی جہالت مرتفع ہو گئی؟ نہیں، یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ جب مارے گا ضرور کوئی مارنے والا تو ہوتا ہے۔ اگر کہتے زید نے مارا تو جہالت اب ہو جاتی، مجھے پتہ نہیں کہ زید نے مارا، اب پتہ چلا کہ زید نے مارا۔ اب جب کہ مارا اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مارنے والا ہے، تو کوئی نہ کوئی مارنے والا ہونا اس نے رفع کیا یا عقل نے رفع کر دیا؟ ان عقل نے ہی سمجھ لیا اپنے طور پر کہ مارا، جب مار وقوع میں آ جائے تو کوئی مارنے والا ضرور ہوتا ہے، جب کھا لیا تو کوئی چیز کھائی اس نے یا کوئی کھانے والا ہے، پیا اور کوئی پینے والا ہے۔ یہ پینے والے کے اوپر دلالت کرنا یہ بے فائدہ غلط ہے، کیونکہ اس کے لیے متکلم کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فائدہ میں فائدے کی بات کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ لفظ کا جز معنی کے جز پہ دلالت کرے، لفظ کا جز تو کہتے یہاں پر عقل دلالت کرتی تھی، کوئی نہ کوئی ماننے والا ضرور ہوتا ہے فعل کے ساتھ، ٹھیک ہے نہیں؟ فعل کے ساتھ فاعل کا ہونا کیا ہے؟ لازم ہے، لیکن فاعل کون ہے؟ اس نے کس نے لکھا؟ اگر اشارے سے کوئی معین فرد ہے تو جملہ بنے گا، پھر فائدہ ہوا۔ لیکن اگر کتبہ نے لکھا، بس لکھا اس طرح، کس نے لکھا؟ کس نے کسی کو لکھا؟ لکھنا نہ، لکھا تو فعل ماضی ہے، لکھا مانے فعل ماضی، لکھنا ہو گیا مصدر۔ ابھی جب آپ نے کہا لکھا تو مخاطب ختم ایسا ہے کہ کوئی ان کو لکھنے والے سے ضرور، ہاں وہ فائدہ تامہ نہیں ہوا۔ میں کہتا ہوں کوئی نہ کوئی فائل ہونے کا پتہ چلتا ہے، وہ عقل کی ذریعے پتہ چلتا ہے، اس کے کوئی لفظ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ فعل ماضی کو ادا کروگے، فعل مضارع کو ادا کروگے، فعل امر کو ادا کروگے تو پتہ چلتا ہے کہ زمان ماضی میں یہ کام وجود میں ہے کسی کے ذریعے سے، زمان حال میں یہ کام وجود میں آنا چاہیے کسی کے ذریعے سے، زمان حال استعمال میں یہ کام وجود آ رہا ہے یا آئے گا کسی کے ذریعے سے۔ اما کس کے ذریعے سے تو جملہ بن جاتا ہے، کس کے ذریعے سے پتہ چل جائے، زید کے ذریعے سے، امر کے ذریعے سے، سامنے والے کے ذریعے سے، اس مغائب معین شخص کے ذریعے سے، تو پھر تو جملہ بن جائے گا، مفرد سے نکل جائے گا۔ لیکن ابھی فقط مد نظر خود معنی مصدری کا غیر معین فاعل کا ہونا ہے، اب وہ فاعل کون ہے اس کو بتانا مقصود نہیں ہے، کیونکہ اس کو بتانا مقام تکلم میں مقصود متکلم نہیں ہے، تو یہ نہ ہونے کے برابر ہے، فی حکم العدم ہے، یہ مد نظر نہیں ہے۔ اس وجہ سے اصلی جواب یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی درست جواب نہیں دے سکتا، اس جواب کے علاوہ اور کوئی درست جواب ہے ہی نہیں ہے۔ کیسا ادھر ادھر آیا ہے، کتاب مثل کتابہ یکتب اکتب، اس میں کتابہ سے ہمارا کون ہے؟ کس نے لکھا؟ یہ تو معین نہیں کیا نا، مظفر کا مقصد یہ نہیں کہ کس نے لکھا ہے۔ وہی وہ کہنا چاہتے کہ اس میں کتابہ کا معنی کیا ہے، ہمیں سمجھ آئے کیا اسلام میں مثل کتابہ، فاعل مد نظر رکھے تو جملہ بنے گا نا۔ ابھی یہاں پر فاعل کو مد نظر قرار نہیں کیا، کیونکہ اگر یہ فاعل کو مد نظر رکھتا
تو ضرور اس کو معین کرتے ہیں. یہ تو ہم نے سمجھنے میں پڑھ چکا ہے ملا یا ہدایت میں کہ ضمیر غائب کا مرجع یا لفظاً معین ہونا چاہیے یا معناً معین ہو یا حکماً معین ہو. ابھی کا طبقہ ضمیر کہاں جائے گی؟ زید کی طرف، بکیر کی طرف. طبق کی ضمیر کے مرجع کا پتہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو بتانا مقصود ہی نہیں ہے. ورنہ لفظاً و معناً و حکماً اس کے مرجع کا پتہ مخاطب کو ہونا چاہیے. واضح ہے نہیں؟ آپ کا جواب کسی حد تک صحیح ہوا، اس کو تکمیل کر دیا. پھر خوب، یہاں تک بات ختم ہو گئی. آپ کہاں پہنچ گئے سارے تحریر کرنے کے بعد؟ وَمِنْ هَذَا الْبَيَانِ، یہ تو بتا دیا. الثانی الاسم، قسم دوم اسم ہے. اسم کیا ہے؟ وَهُوَ اللَّفْظُ الْمُفْرَدُ الدَّالُّ عَلَى مَعْنًى مُسْتَقِلٍ فِي نَفْسِهِ. اسم وہ لفظ ہے، وہ لفظ مفرد ہے جو دلالت کرے معنی مستقل پر بذات خود. کسی اور کلمے کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے. غیری پڑھو کیونکہ غیری معنی کے لیے صفت دوم ہے. مستقل فی نفسی صفت اول، غیری صفت دوم. اگر حال بنائے تو بھی جائز ہے کیونکہ نکرے غیر محض کا ذوالحال واقع ہونا بھی جائز ہے، اشکال نہیں ہے. ایک معنی یہ مستقل پیدا کرتا ہے کہ جو مشتمل نہیں ہے. غیرہ پڑھو، ہاں صحیح بتایا، کیونکہ معنی کی صفت نہیں ہے، غیر لفظ کے لیے حال ہے. درحال ہے کہ وہ لفظ مفرد مشتمل نہ ہو ایک ایسی شکل پر اور ایک ایسے وزن پر کہ تدل علی نسبت تامۃ زمانیت، جو دلالت کرے نسبت تامہ زمانے پر. یعنی نسبت تامہ زمانے پر ذات کرنے والی کوئی شکل اس اسم میں موجود نہیں ہے، اس کلمے میں موجود نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں لفظ اسم. خوب، یہاں تک بات تمام ہو گیا. مثال دیتے ہیں، مثل محمد انسان کاتب سؤال نعم. یا نعمہ، نعم. جیسے محمد انسان کاتب سؤال نعم، یا نعمہ. نعمہ کہے تو وہ فعل میں چلا جائے گا. یہ ایک آدمی نے کسی کیا ہے کمالا یا فانی کہتے ہیں، کمالا وساکن کم، وہ سچی میں وساکن کم نہیں ہے. ترجمہ کرو کہا اس نے کہا ساکن کلام عرب میں کم ہے. یہاں وجہ کا مثل محمد انسان وکاتب سؤال نعم. نام کیا ہے؟ یہ نام حرف استدراک ہے. یہاں پر نام اسے استثناء کرنا چاہتے ہیں کہ نام اس کے جز ہے. اور نام کے بعد کوئی ہے کاما آ رہا ہے، موقع ہے، موقع نہیں ہے. سوال کے بعد تو موقع ہے، نام کے بعد تو نہیں ہے نا. ہاں، نام ایسا نہ ملا اس طرح سے. مثل کاتب نام، نام تو یہ حرف ہو جائے گا. یہ نام یہاں پر حاضر معنی میں ہے. نعم قد يشتمل الاسم على هيئة تدل على نسبة ناقصة. ہاں، کبھی اسم مشتمل ہوتا ہے ایسے وزن پر جو دلالت کرے نسبت ناقصت، كأسماء الفاعل والمفعول والزمان والمكان والتفضیل وصفت المشبہہ واسماء المبالغہ ونحوها. كما تقدم الترتیب پہلے صفحے میں گزر چکا ہے. یہ نسبت تامہ نہیں ہے، ناقصہ ہے، کیونکہ زمان معین نہیں ہے اس میں. اولا تو ذاتی نہیں، بعد میں کہا کہ اس میں فاعل اس مفعول کا زمان پہ دلالت کرنا
اس کا جز نہیں ہے، معنی کا جز نہیں ہے، بلکہ عمل کے لیے شرط ہے. یعنی اس میں فاعل میں کوئی زمانہ نہیں ہے، اس مفعول میں کوئی زمانہ نہیں ہے. پھر زمان کہاں ہے؟ اس زمان عمل کرنے کے لیے شرط ہے. عمل کرنا نہ چاہے تو کوئی زمان نہیں ہے اس میں، بس وہ خارج از معنی ہے. زمان معنی اس فاعل سے باہر ہے. لأنها تدل على ذات لها هذه المادة. کیوں نسبت ناقصہ ہے؟ چونکہ یہ اسماء مشتقہ دلالت کرتا ہے ایک ذات پر جس کے لیے یہ مادہ اور یہ معنی مصدری ثابت ہو. مارنے والا، یہ والا ہے ذات، مارنے ہے حدث اور مادہ. تو وارد دلالت کرتے ہیں ایک والا پر اور ایک مارنے پر. انہیں مارنے والا دو چیزیں، مارنے یہ معنی مصدری ہو گیا، والا ان ذات. کاتب لکھنے والا، آکل کھانے والا، ماشی چلنے والا. لیکن یہ نسبت کسی زمان معین کی طرف، کسی فاعل معین کی طرف نہیں دی گئی ہے، اس وجہ سے ناقصہ کہلاتا ہے. الثالث الادات، اور تیسری قسم ہے حروف. وہی الحرف باصطلاح النحاة، علماء نحو کی اصطلاح میں اس کو حرف کہتے ہیں، علماء منطق ان کو ادات کہتے ہیں. علماء منطق ادات کیوں کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں ادات کا معنی اعلیٰ وسیلہ. کیونکہ علماء منطق کے نزدیک حرف ایک وسیلہ ہے معنی مستقل کو ایک معنی مستقل سے ملانے کا، اس وجہ سے کو ادات کہا جاتا ہے. وہوا، اور یہ حرف یدل علی نسبت بین فرقین، یہ دلالت کرتا ہے ایک نسبت پر جو طرفین کے ذریعے سے برقرار ہے. زید قائم کے درمیان جو نسبت ہے اس پر حرف دلالت کرے گا. مثل فی الدالتی، صفت فی ہے. دالتی کو فی نے جر دینی عالمگیر، دالتی کو جر کے نہیں دیا تو مثل تو اضافہ فی کی طرف، فی نے جر دے دالتی کو، ایسا ہے. تو یہ فی کیا ہے ترکیب میں؟ عدالتی کے لیے کیا ہے؟ آسان. فی موصوف ہے، عدالتی صفت ہے. کوئی نہ کہ فی نظر دی عدالتی کو مانند لفظ فی جو دلالت کرنے والا ہے نسبت ظرفیہ پر، وہ مانند لفظ علی الدالۃ علی النسبت الاصطلاحیہ پر، وہ مانند حرف حل الدالۃ علی النسبت الاستفہامیہ پر، ومانند حرف ان الدالۃ علی النسبت الشرطیہ پر الی آخر. والنسبۃ دائما غیر مستقلۃ فی نفسها، نسبت ہمیشہ غیر مستقل ہوتی ہے. نسبت کے مستقل نہیں ہوتی. نسبت اس رسی کے مانند ہے جس کے دو طرف دو آدمیوں نے پکڑ کے رکھا ہے. تو جب تک وہ رسی پکڑ کے رکھ لیں وہ اوپر رہے گا، جو ہی دونوں ہاتھ کھینچ لیں اور زمین پہ گر جائے گی. نسبت اس کی طرح ہے. بس زید فدار کا معنی ہے زید جر میں ہے. ابھی اب ذہن میں لاؤ، زید کو لاؤ ذہن میں لایا، گر کو بھی ذہن میں لاؤ. پھر آپ یہ بات ذہن میں لاؤ کہ زید گر میں ہے، اس گر میں کیا ہے؟ زید ہے. یعنی ثبوت زید، وجود زید فی حاضر دار، وجود زید فی حاضر دار. زید کا اس گر میں ہونا، زید کا اس گر میں ہونا. ابھی آپ زید کو بھی ذہن سے نکال دو، گر کو بھی ذہن سے نکال دو، تو یہ فی زید گر میں ہونے کے معنی بدل نہیں کرے گا. پہلے یہ فی بتاتا کہ یہی زید کس گر میں ہے،
مضروب ظرف کے اندر ہے بتاتا تھا، زید ہے گھر میں. ابھی جب آپ نے زید کو گھر سے ذہن سے نکال دیا، دار کو بھی گھر سے نکال دیا، فقط فی کو رکھ لیا، تو کیا یہ فی بتائے گا کہ یہی زید اس گھر میں ہے؟ فی فقط کیا بتائے گا؟ میں بتائے گا، فقط اردو میں ترجمہ کرے گا میں. کون کس میں، یہ فی نہیں بتا سکتا. کون کس میں کو بتانے کے لیے مبتدا اور خبر کے مجرور کا ہونا ضروری ہے. کون کس میں، بس حروف کا معنی ہے کون کس میں کو بتانے کے لاتے ہیں. اکثر طلبا کو اس طرح ہوتے ہیں کہ حرف کا معنی مستقل، کیسے مستقل ہے؟ من کا معنی ہے سے، سی کا معنی ہے میں، الا کا معنی ہے تک، یہ تو معنی مستقل ہے. ایسا آپ کہتے کہ حرف اپنے معنی بتانے کے لیے دوسروں کا محتاج. کہاں محتاج ہے؟ الا کا ترجمہ کیا ہے آقا ابراہیم؟ سی کا معنی کیا ہے؟ اعلیٰ کا معنی کیا ہے؟ پر. اور ان کا معنی کیا ہے؟ سے. من کا معنی کیا ہے؟ سے. کون کہتے کہ معنی مستقل نہیں ہے؟ اور میں نہ کو چاہے پھر تو راضی ہو جائے گا. سمجھ گئے نہیں معنی مستقل ہے. ہاں بس سی کا معنی فقط میں نہیں ہے، کون کس میں یہ بتانا اس کی ذمہ داری ہے. کون کس میں. اب یہ کون کس میں تب بتا سکتے جب وہ کون بھی لائے اور وہ کس کو بھی لائے، پھر جب بتائیے یہ زید جر میں. ابھی آپ نے وہ ہٹا لیا، زید ہٹا لے، گر ہٹا لے، پھر نہیں کہ زید گر میں ہے. پھر ہٹا دے تو آپ اور ہر میں جا کے کھانا نہ کھائے، بخار رہے گا نا. ٹھیک ادھر لانا ہے تو کیا ہوا؟ آپ کا اعتراض کس جملے پر ہے؟ تائید آپ مخالفین میں سے یا موافقین میں سے؟ رحم اللہ من ناصرنا. ہمارے تائید کے اصول ہم آپ کی بات ہیں. یعنی سی کی ذمہ داری جو ہے کلام عرب میں سی کو جس معنی کو ادا کرنے کے لیے وضع ہوا ہے وہ معنی سی سے ادا نہیں ہوتا جب تک ما قبل اور ما بعد کو نہیں لاؤ گے. یہ معنی میرے خیال میں پہلی بار سن رہے ہیں، یہ دوسری بار سن رہے ہیں. نیا رخ ہے یہ سوال کا، نیا رخ ہے. اس نئے رخ کا جواب عابد دے دے گا. میں تو عابد آج کہتے ہیں، آپ کہتے کہ زید اور دار کے بغیر سی معنی نہیں دے گا. ولایت کا حصہ یہ ہے کہ اگر سی نہ لائے تو زید اور دار کو معنی کیا دے گا؟ تو عابد کا جواب یہ ہے، سعید عابد کا جواب یہ ہے کہ ہماری بیس زید الفطار میں نہیں ہے، کل حرف، کل فعل اور کل اسم میں ہے. تو کہتے ہیں آپ دنیا میں کوئی ایسا حرف دکھا ہی نہیں سکتے ہیں جو اسم اور فعل اور دو اسموں کے بغیر کوئی اپنا معنی دے اور اپنی ذمہ داری کو ادا کر سکیں. ہم آپ کو ہزاروں اسم دکھا سکتے ہیں جو حرف کے بغیر اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. یہ عابد کے جواب یہ ہے. یہ محتاج کر رہے ہیں. حیثیت ہے، حیثیت سے انکار نہیں ہے، لیکن اس حیثیت کے محل سے انکار ہے. صحیح. بس معلوم ہوا نہیں ہوا کہ حرف میں معنی استقلالی نہ ہونے کی وجہ یہ ہے. ورنہ عام طور پر اکثر طلبا یہ بنی کلن آپ اکثر مدرسے میں جا کے
پوچھیں اسرائیلی طلبا سے جو ہدایت سے فارغ ہو چکا، سمجھے سے فارغ ہو چکا ہے، ان سے کہے انہوں نے نہیں سمجھا ہے، ممکن ہے کچھ نہیں سمجھا، اکثر نے نہیں سمجھا ہے. یہ فی معنی مستقل دیتا ہے، فی کا معنی سے ہے، سے کا معنی تو مستقل دے رہا ہے، کیسے مستقل معنی نہیں دیتا؟ وہ یہ خیال کرتے ہیں. استاد بتائے گا تو وہ کہے بس چلو بس ٹھیک معنی مستقل نہیں دیتا، رکھ دیا، لیکن سمجھتا نہیں ہے. حقیقت میں یہ جس معنی کے خاطر فی وضع ہوا ہے وہ معنی فی سے ادا نہیں ہوگا جب تک طرفین کو نہیں لاؤ گے. ہاں سے کا معنی ادا ہوگا، سے کا معنی وہ معنی مخصوص کو نہیں سمجھا کیا سے، یہ فقط سے کل تھوڑا وضع کیا ہے، ایک مخصوص چیز کو مخصوص چیز سے نکالنے کے لیے سے وضع ہوا ہے. اب یہ حرف فقط عربی میں نہیں ہے، اردو میں بھی اس کا ترجمہ جو بھی ترجمہ ہے وہی حرف ہے جو اردو میں ہم گے. خوب ٹیم ختم ہو گیا. اس آزاد کو دوبارہ دہرائیں گے کل. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اصل میں کچھ درس رہ گئے تھے.